بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین ایسے بڑے گناہ جنہیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ تین گناہ کبھی بھول کر بھی مت کر لینا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ ناظرین، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتے اور اکثر وہ لوگ یہ گناہ کرتے ہیں۔ لوگ اس کو چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھ کر کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ جو ہم سے ہو رہے ہیں جان بوجھ کر یا انجانے میں، یہ وہ گناہ ہیں جن کی بخشش ہی نہیں ہے۔ بے شک آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ زکوٰۃ و خیرات کر رہے ہیں، مگر آپ یہ گناہ کر رہے ہیں تو اس کی سزا آپ کو ضرور ملے گی۔ تین ایسے بڑے گناہ جس کے معافی اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ نمبر 1، حقوق العباد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی پیسہ اور دنیا کا کوئی سامان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت سی نمازیں، روزہ، زکوٰۃ اور دوسری مقبول عبادتیں لے کر آئے گا، مگر حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا یا کسی کو حق مارا پیٹا ہوگا۔ اس کی نیکیوں میں سے ایک حق والے کو یعنی اس کے حق کے بقدر نیکیاں دی جائیں گی، ایسے ہی دوسرے حق والے کو اس کی نیکیوں میں سے اس کے حق کے بقدر نیکیاں دی جائیں گی۔ پھر اگر دوسرے کے حقوق چکائے جانے سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان کے حقوق کے بقدر حقداروں اور مظلوموں کے گناہ جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے ان سے لے کر اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس شخص کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے اس امت مسلمہ کا مفلس شخص کی بہت ساری نیکیوں کے باوجود حقوق العباد میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ ناظرین، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور حقوق العباد سے جن چیزوں کا تعلق ہے، اگر ان میں سے ہم نے کوئی غلطی، کوئی گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کریں گے۔ مثلاً کسی کا دل توڑنا، اور دل توڑنے کی کوئی ایسی خاص وجہ ہونی چاہیے، لیکن جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے کہ بلا وجہ کسی کا دل نہ دکھاؤ تو ایسی جگہ پر کسی کا دل دکھانے کی اجازت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا۔ وہ بندہ ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، ہر گناہ کی قیامت کے دن اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی سزا رکھی ہے، لیکن کسی کے دل توڑنے والے کے لیے اللہ نے کیا سزا رکھی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، روز محشر اللہ پاک نے جو سزا قتل کرنے والوں کو دیں گے وہی سزا کسی کے دل توڑنے والوں کو دیں گے۔ تو اس نے کہا، یا علی، قتل کرنا اور دل توڑنا ان دونوں کی سزا برابر کیوں ہے؟ بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، کسی کو قتل کرنے سے صرف انسان کا جسم مر جاتا ہے، لیکن کسی کا دل توڑنے سے انسان کی روح کو صدمہ پہنچتا ہے، نہ وہ مر سکتا ہے نہ وہ جی سکتا ہے۔ تبھی اللہ نے روز محشر اس بدترین گناہ کی سزا یہ رکھی ہے کہ اس کی ساری نیکیاں ختم کر دی جائیں گی اور اس کے مقدر میں دوزخ کو لکھ دیا جائے گا۔ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، تو اگر کسی نے شرعی طور پر کسی کا دل دکھایا ہے، مثلا کسی بیٹے نے اپنی ماں باپ کا دل دکھایا ہے، بھائی نے بھائی کا دل دکھایا ہے، پڑوسی کے سامنے اپنی مہنگی چیزوں کی نمائش کرنا اور اس کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرنا، تو وہ بندہ بہت سخت گناہ کا مرتکب ہے۔ دیکھنے میں کتنے معمولی گناہ ہے، لیکن اگر کسی کا دل دکھ رہا ہے تو قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا اور یہ اس کو بہت مہنگا پڑے گا۔ جب تک وہ بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ نمبر 2، والدین کی نافرمانی کرنے والا انہیں تکلیف دینے پر اتر آیا۔ نافرمان اولاد کی دنیاوی سزا میں جہاں اولاد کے لیے عبرت کا سامان ہے، وہیں اس میں دنیا والوں کے بھی درس و نصیحت ہے، تاکہ کوئی اولاد ماں باپ کا حق غصب نہ کرے۔
ان کی خدمت سے منہ نہ پھیرے، ان کے کھلانے پلانے اور دیکھ بھال میں کوتاہی نہ کرے، خاص طور پر جب وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں، چلنے پھرنے، کام کاج کرنے اور کمانے سے معذور ہو جائیں، تو ایسے وقت میں اولاد ان کا مکمل خیال کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کے ذریعے اپنی بخشش نہ کروائی۔ نمبر 3، شرک کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے اور قرآن مجید سے واضح ہے کہ جو شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس جرم کو نہ بخشیں گے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کے سوا جس کو چاہیں گے بخش دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 باتوں کی نصیحت کی۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اگرچہ تو مارا جائے یا جلایا جائے۔ ایک روایت میں حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیں جو مجھے جنت سے قریب اور جہنم سے دور کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جب وہ شخص چلا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس شخص نے ان باتوں پر عمل کیا جن کا اسے حکم دیا گیا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائے رکھیں تاکہ ہم جنت والے بن جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور اگر ویڈیو میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجئے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔